اگر یہ دین اور اسلام اگر صرف نماز کا نام ہوتا، اور اگر صرف تسبیح کا نام ہوتا، اگر صرف تلاوتوں کا نام ہوتا، تو صحابہ بدر کیوں گئے تھے؟ صحابہ بدر کیوں گئے؟ اگر دین صرف نماز روزے کا نام ہے تو صحابہ خندق کیوں گئے؟ اگر دین صرف نماز روزے کا نام ہے تو صحابہ پھر یرموک کیوں گئے؟ اگر دین صرف نماز روزے کا نام ہے تو پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کیوں گئے؟ یہی چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں اساں اصل چھوڑ دے رہے نا جی، چوری والے یار بن گئے ہیں نا، ہاں جی، چوری والے مجنو بن گیا، خون والی جھات تو ظاہر ہے چوری والا تو نظر نہیں آ سکتا نا، ہاں جی، تو پھر چوری والے مجنو تو وہ قطار تو ظاہر ہے لمبی ہونی ہے، ہاں جی، چوری والے تو اتنے تو ساری قطار لمبی ہوندی ہیں، لیکن خون والی جگہ تے ایسا نظر کیوں نہ آندے؟ کیونکہ ایک سوچی سمجھی سازش بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمیاہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ آج فلسطین دے اندر کی ہو رہا ہے، غزہ دے اندر کی ہو رہا، اور اتنا زیادہ محاصرہ، اتنی زیادہ پابندیاں کہ بمباں دے نال تو شہید ہوندے پے مسلمان، ٹھیک ہے نا؟ آج تو اتنے تو لوگ آکھا نا جی یہ نہیں ہے دی سازش ہے۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی چیز نے طرف اشارہ کیتا نا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، ہاں جی، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ وہ روح محمد کیا ہے؟ وہ روح محمد کیا ہے؟ یہ ہماری جو روح ہے، ہمارے جسم کے اندر جو روح ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق، پیار اور محبت۔ عروہ بن مسعود کو جب یہ مشہور روایت آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب کافروں نے کہا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ کیسے کریں گے، ہم مسلمانوں کا مقابلہ کیسے کریں گے، توجہ ہے کہ نہیں یار؟ ہاں جی، کس طرح مقابلہ کرنا ہے، کیا حکمت عملی ہم اپنائیں؟ عروہ بن مسعود کو بھیجا کہ تم جو ہے وہ بہت سارے بادشاہوں کی بارگاہوں میں گئے ہو، سفیر بن کر گئے ہو، تمہیں تجربہ ہے، تمہیں پتہ ہے، تم دیکھ کر بتا سکتے ہو کہ کتنے لوگ ہیں یہ، کتنی فوج ہے یہ، اور کس طرح کا ہم جو ہے کیسے ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ عروہ بن مسعود آئے، دیکھا اور دیکھ کر واپس لوٹ گئے، اور وہاں پر انہیں جا کر کہا کہ ابو جہل، اگر رات کی تاریکی میں دوڑنا ہے، بھاگنا ہے تو بھاگ جاؤ، رات کی تاریکی میں اگر بھاگنا ہے تو بھاگ جاؤ، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا یار دسو وجہ کیا ہے، تعداد سارے کو زیادہ کہ نہیں، تھوڑا دا 1000 دا لشکر ہے تو وہ تا کوئی ہک اٹھ کھاؤنا لی، یعنی کہ 300 تو کچھ تعداد تھوڑی ہو سی یا کچھ اتنی ہو سی۔ انہوں نے کہا تو آگدہ یار راتوں رات نس ونجو، رات دی تاریکی بھج ونجو، تسا مقابلہ نہ کر سکتے یار، 1000 دا لشکر ہے تو آگدہ، تو انہوں نے تعداد تو آگدہ 300 تو سانو تو مشورے رہنے نس ونجو بدس، انہوں کو ہتھیار زیادہ ہیں۔ عروہ بن مسعود آکھا نہیں، تسا ساراں کو تلواراں ہیں،
نیزے ہن، بھالے ہن، سب کچھ ہے، گھوڑے ہن، سواریاں ہن، اونٹ ہن، لیکن انہاں کو 6-7 لوگاں کو مسیں 6-7 بندہ نے کوئی ہتھیار موجود ہیں، ہاں جی تلوارہ موجود ہیں، صرف اتنے جے لوگوں کو ہن۔ ابو جہل کے رسیاں کٹھیاں کرو، رسیاں کٹھیاں کرو، سویرے انہاں کو بدساں تے نشان عبرت بنا دے ساں، انہاں کے سارا مقابلہ کرنا۔ بڑے آئین دعوے کرنے والے، بڑے آئین نواں دین نکالنے والے، بڑے آئین بڑے مجاہد بن دے۔ عروہ بن مسعود آکھن لگیا ابو جہل خدا دی قسم ہے میں انہاں دیاں اکھاں نری موت دیکھ کے آندا پیا ہاں، ہاں جی نری موت دیکھ کے آندا پیا، نہ سمجھو نہ کہ وجہ سانو وجہ راز تا دس۔ عروہ بن مسعود اے توجہ کرے اصل گل ہے جیڑی میں تھانوں دسنا چاہنا۔ عروہ بن مسعود آکھا میں گیا، میں ون کے ڈٹھا وہ کیا کریں دیں کہ میں بڑے بڑے بادشاہاں دی بارگاہ چ گیا، میں اے جی چیز نہیں ڈٹھی، میں جیڑی اتھے ون کے ڈٹھی کہ انہاں دا جڑا بادشاہ ہے، ہاں جی یعنی کہ تاجدار ختم نبوت علیہ السلام، ہاں جی حضور علیہ السلام، وہ آکھنے لگا کہ جڑے انہاں دے بادشاہ ہیں، میں اپنی زندگی اے جے کسی بادشاہ دی بارگاہ انہاں دے کسی بادشاہ دے دربار وچ نہ گیا، میں نہیں ڈٹھا کیری چیز اکھے وہ جس ٹائم وضو کریں دے نا، وضو کرن لگ دے تو سارے انجھے دوڑ کے بین دیں، سارے انجھے بھج دیں کہ انجھے لگ دے کہ کتھیں جنگ نہ لگ ونجے، اس طرح محسوس ہوندہ ہے کہ کس طرح جنگ نہ لگ ونجے، لیکن وجہ کی ہوندی ہے کہ انہاں دا وضو دا پانی حاصل کرن کر دوڑ دیں، اور وضو دے پانی دے ایک قطرے نو بھی تلے نہیں ونجن دیں دے، ایک جیرہ زہر علیہ وینل تے جرے اثر دے ٹائم ویندن تو آگ دن یار زہر علیہ پانی تے تائیں گے دے اثر علیہ پانی تے سانو گھلن دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستان علیہ خواجہ شریف، آستان علیہ خواجہ شریف۔ جرے مغرب والے وضو کرن لگ دل تو پھر صحابہ انہوں نے صحابہ دوڑ کے ویندل، اور جرے دیگر علیہ پانی جے گدہ ہوئے ہوندے اثر علیہ پانی انہوں نے آگے یار اثر علیہ پانی تو تساں گدہ مغرب علیہ پانی تو سانو گھنر دے، ہاں جی تے عشاء علیہ آگ دن یار مغرب علیہ پانی تساں گدہ عشاء علیہ پانی تو سانو گھنر دے۔ کیا بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ۔ اور اے میں تھانو اگے بھی شاید عرض کیتا کہ نہ قرآن اچ کتھائیں لکھو ہویا تو نہ حدیث اچ لکھو ہویا، کتھائیں کوئی نہیں لکھو ہویا کہ حضور علیہ السلام دے پانی دے قطرے نو زمین تے تلے نہیں ونجن دے بنا، نہ قرآن چے نہ حدیث چے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آقا کریم علیہ السلام دے وضو دے پانی دے ہک قطرے نو بھی تلے نہیں ونجن دے، بلکہ کیا کریں دیں ہتھاں تے مل کے چہرے تے مل کے جسم تے مل کے برکت بھی حاصل کریں دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی کسی تے فتوہ نہیں لینا پہ کہ شرک ہے، بدعت ہے، اتھے آ کے کوئی محبت جا کے انگوٹھے چومے، یہ کہاں ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کہاں پر موجود ہے، اس کی سند کہاں ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ صحابہ نے تو نہیں پوچھا تھا، حضور سامنے موجود تھے، صحابہ کہہ سکتے تھے نا کہ حضور موجود ہے، فتوہ لیا تم نے حضور سے، حضور جانے جانا ہے، حضور جن پر قرآن اتر رہا ہے، وہ حضور جو سب کچھ ہے، جو اصل ایمان ہے، وہ سامنے موجود ہے۔ کسی نے نہیں کہا، کسی صحابی نے نہیں کہا یار حضور جو سامنے ہے تو نے پوچھا ہے؟ یہ صحابہ کا کردار تھا، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، یہ صحابہ کا عشق تھا، یہ صحابہ کی محبت تھی۔ جب آقا کریم علیہ السلام اپنی سواری پر تشریف فرما ہو کے جب گزرے تو عبداللہ ابن ابی منافق آقا کریم علیہ السلام کے سواری مبارک کے بارے میں توجہ کیجئے گا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں یار یہ مولوی شدت پسند ہیں جی، یہ متعصب ہیں جی، اکی جی مولیاں دے حلوے دا مسئلہ ہے جی، اپنا اللہ اللہ کا رکھے، ٹائم ٹپا، ایجنسیوں کے لوگ ہیں جی، پلانٹڈ لوگ ہیں جی۔
میں نے کہا یار مولوی کو تو چھوڑ، تو قرآن و حدیث تو پڑھ، تجھے پتہ چلے کہ ڈٹھے بارے کو قرآن دے کھول سارے تیری شان یا نہیں کوئی اور لٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور لٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ رات دنے یہ شور لٹھا، اللہ والیاں گال مکا دیتی تو سہور لٹھا سہور لٹھا۔ لبیک اللہ لبیک ہاں جی، آج تو لوگ کہتے ہیں یار چھوڑ مولوی صاحب، لیکن آقا کریم علیہ السلام کے سواری مبارک کے بارے میں جب اس نے کہا، جب اس نے گستاخی کی، ناک پہ ہاتھ رکھا اور گستاخی، صحابی رسول حضور سامنے ہے، لیکن بات یہ ہے صحابی رسول دوڑے دوڑے کیا، حضور جو ساتھ موجود ہیں فوری طور پر فتویٰ لیا جا سکتا تھا، بالکل صحیح بات، کیا بات کیا بات، فتویٰ لیا جا سکتا تھا۔ اب صحابی رسول انہوں نے کیا کیا، حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ اب کیا کرنا ہے، کیا حکمت عملی اپنائیں گے، میٹنگ کریں گے۔ میٹنگ کرنے کے بعد لیکن بابا جی صاحب وہ مرد کلندر فرمایا کرتے تھے کہ عشق جو ہے نا، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، اور اسی چیز کو ڈاکٹر اقبال نے بیان کیا کہ ذرہ عشق